ہم سب نے یہ کہاوت سنی ہے نوکری کی تے نخرہ کی، یعنی ہم امیجن کرتے ہیں کہ نوکری کرتے وقت آپ کو کسی چیز کو انکار کرنا، منع کرنا شاید اس کی اجازت نہیں ہوتی. باس از آلویز رائٹ، کسٹمر از آلویز رائٹ. لیکن اس سارے سیناریوں میں ایک انسان کا جو ٹرو پوٹینشیل ہوتا ہے، جو اس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ کل ہو جاتا ہے. اینڈ اے لاٹ آف آور ورک پلیسز ہیو ویری ٹاکسک ٹینڈنسیز. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سجاد پرمار، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ کا جو کلچر ہے، جو آپ کا ویژن ہے، جس میں بڑی بڑی خوبصورت باتیں کی جاتی ہیں، وہ آپ کے ورک انوائرمنٹ میں ایکچولی ریفلیکٹ کرنا چاہیے. ہی از دا CEO آف ٹیلنٹ ایکسلریٹر، اور دے ٹرین پیپل ان ہیونگ بیٹر HR پالیسیز اینڈ ایٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹمز. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. لیٹس لرن مور اباؤٹ دیٹ. تھینک یو سو مچ سجاد فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بڑا کامنلی یوز اور مس یوز ہونے والا لفظ ہے. واٹ میکس اے ورک انوائرمنٹ ٹرولی ٹاکسک؟ مجھے لگتا ہے کہ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از مینیجرس. میں آپ کو اس ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کا اینی امپلائی 70 to 80% امپلائی ایکسپیرینس جو ہے وہ مینیجر سے ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یو کین ورک فار دا بیسٹ کمپنی ان دا ورلڈ، لیکن آپ کا مینیجر اگر بہت ہی بیکار ہے تو اس کمپنی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سملرلی آپ کوئی ایسی آرگنائزیشن میں کام کر سکتے ہیں جہاں پہ دا برانڈ نیم مائٹ ناٹ بی گڈ، یو مائٹ ناٹ بی ہیپی کہ بھائی تنخواہ اتنی خاص نہیں ہے، لیکن مینیجر ایسا ملا ہے کہ جس کے ساتھ کام کر کے آپ کو بہت مزہ آتا ہے. صحیح. تو آئی تھنک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مینیجر بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ پیپل ڈونٹ لیو کمپنیز، دے لیو مینیجرس. سو آئی تھنک دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از مینیجر. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں کلچر از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ. اور کلچر جو ہے وہ اوور نائٹ بلڈ نہیں ہوتا ہے. اف یو لک ایٹ سم آف دا بیسٹ برانڈس، امپلائر برانڈز ان دا ورلڈ، اینڈ اف یو تھنک اباؤٹ کہ کلچر ان کا کیا ہے، اگر آپ ان کے امپلائی سے ملیں، دے ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ورکنگ فار دیٹ کمپنی. تو آئی تھنک اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ مینیجرز ہونا بہت اچھے ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ سیکنڈلی کلچر کے اوپر کام کرنا کمپنیز کے لیے جو ہے نا اٹس نان نیگوشیبل آئی تھنک ان ٹوڈیز ٹائم. اور اس کلچر میں سب کچھ انکلوڈیڈ ہوتا ہے. آئی سی اے لاٹ آف کمپنیز اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم ان ٹریننگ، ان ویل بینگ پروگرامس. مجھے یاد ہے سجاد، آپ کی اور میری ایک آف لائن کانورسیشن ہو رہی تھی جس میں آپ نے اپنے کووڈ کے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی بتایا تھا. دا کمپنی دیٹ یو ور ایسوسیٹڈ ود ایٹ دیٹ ٹائم، اگر ان کا اتنا ایک انٹیگریٹڈ پروگرام اینڈ اپروچ نہ ہوتی تو آپ نے کہا کہ کئی لوگ انتہائی قدم بھی لے سکتے تھے اس وقت. وہ اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بالکل. سو دیکھیں ہم وین وی ٹاک اباؤٹ ویلنس کہہ لیں یا اس طرح کی کلچر کی بات کریں تو آئی تھنک اے لاٹ آف کمپنیز انفارچونیٹلی بیکاز اٹ ساؤنڈز نائس کہ ہمارا اچھا کلچر ہے، یہ سب چیزیں ہیں، سو اٹس وہ چیک باکس کرنے کے لیے ہوتی ہیں. بٹ آئی تھنک ویری فیو کمپنیز ایکچولی ایکٹیولی ٹیک اسٹانس آن دا فیکٹ کہ کلچر کا مقصد کیا ہے، کلچر کا امپیکٹ کیا ہے. ایگزامپلس کی جو آپ بات کر رہی ہیں، کووڈ کے ٹائم پہ جب کووڈ آیا اینڈ ان سم مارکیٹس کووڈ واز ویری ڈیفیکلٹ، تو کمپنیز نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ یار وی نیڈ ٹو ایکٹیولی میک شیور کہ آر امپلائیز آر اوکے. اینڈ جس ایگزامپل کی آپ بات کریں اس میں ریالٹی یہ تھی کہ کچھ امپلائیز کوڈ ناٹ مینیج دا پریشر آف ورکنگ فرام ہوم. آپ کے اسپاؤس بھی آپ کے ساتھ گھر پہ کام کر رہے ہیں، بچے گھر پہ پھنسے ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں میں سب کے گھر اتنے فلیکسیبل نہیں ہوتے ہیں، فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں. سو اٹ کیم ٹو اے پوائنٹ ویئر انفارچونیٹلی ان مینی انسٹنسز امپلائیز تھاٹ اباؤٹ ٹیکنگ دیئر لائفس. اور اوپر سے جو ایک ہم نے میڈیا میں جو ہمارے پاس ایک پرسیپشن بنا ہوا تھا کہ کووڈ میں اگر ٹچ ہو گیا آپ کو تو آپ گئے. تو آل آف دس تھنگ ٹوگیدر کمپنیز نے، جس کمپنی میں میں کام کر رہا تھا اینڈ اے لاٹ آف کمپنیز آئی نو دے ٹک ایکٹیو انٹرسٹ ان میکنگ شیور کہ ایجوکیشن اویئرنیس ہو. امپلائیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اگر آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں کچھ گھنٹے تو دیٹس کمپلیٹلی فائن. تنخواہ کتنی امپورٹنٹ ہے آج کل کے زمانے میں؟ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ورک انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، سسٹمز کمپیشنیٹ ہیں، لیکن میرا ٹیک ہوم اتنا کم ہے کہ اٹس ڈی موٹیویٹنگ. ڈو یو تھنک دیٹس اوور ایمفسائزڈ، یا آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ کوئی بھی امپلائی سروے دیکھ لیں، پچھلے میں تو 20 سال سے اس کام میں کار ہوں، بٹ ان دا لاسٹ 2 years 3 of the 4 largest employee surveys done, compensation is number one factor right now. Wow, okay. Both in terms of attraction but also in terms of retention. اور ایک کافی سالوں تک یہ انسٹنس رہا جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ compensation is a hygiene factor. یہ تو آپ کو کر کے دینا ہی ہے، باقی ساری چیزیں لیڈرشپ، کمپنی برانڈ نیم، کلچر، یہ سب چیزیں ضروری ہیں. compensation you have to get it right. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں who are working for amazing companies, بٹ ان کو کہیں سے 1000-2000 کی زیادہ آفر آئے گی they will move. تو آج کے زمانے میں امپلائر لائلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ I don't think it exists anymore because اس کا ایک تو ریزن یہ ہے کہ جب میں نے 20-25 سال پہلے گریجویٹ کرا تو ایک تو چند جابس تھیں، کچھ کمپنیز تھیں، اور وہی جو آپ نے اسٹارٹنگ میں جو محاورہ لیا کہ بھائی بس جاب از آل، گھر چلانا ہے، باس از کنگ، گھر چلانا ہے.
یہ گنتی کی جابز ہیں بس آپ اس میں کر لیں. I don't think it's the case anymore at all. And people are side hustling. اور اس کے اوپر ہم نے ایک پوری conversation کی تھی کہ اس ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے بھی ہمارا رویہ کام کی طرف یا ہماری انڈرسٹینڈنگ آف ورک ہیز چینجڈ اور ایوالوڈ. سجاد مجھے بتائیے ایک نئی اصطلاح ہے امپلائر برانڈنگ. What does that mean? So employer branding in the most simplest way is کہ آپ کا perception کسی کمپنی کے بارے میں کیا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جو بڑے بڑے پاکستان میں کمپنیز ہیں, اگر ہم یونیلیور کا نام لیتے ہیں, ہم ٹپالٹی کا نام لیتے ہیں, ہم گوگل کا نام لیتے ہیں, ہم کسی بڑی ٹیکسٹائل فرم کا نام لیتے ہیں, تو کسی بھی عام آدمی کے ذہن میں جو پہلے 4-5 سینٹنسز آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے اس میں اس طرح کا کلچر ہے, یہاں پہ اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں, اگر مجھے یہاں پہ جاب مل گئی تو میری زندگی اس طرح کی ہوگی. دیٹس بیسکلی واٹ دی پرسیپشن اور دی کانسیپٹ آف امپلائر برانڈنگ از. یعنی کسی بھی کمپنی کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ ایز این امپلائر, یعنی اگر میں یہاں پہ نوکری کروں, اگر یہ میرے کریئر سے جڑے ہوئے ہوں ڈائریکٹلی, تو ان کا کیا رویہ ہوگا, کیا پیمنٹس ٹائم پہ ہوں گی, میرے لیے گروتھ ہے, میرے لیے لرننگ ہے, ایٹسیٹرا. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, اینڈ کمپنی کا نام لے لیتے ہیں, وین آئی واز ورکنگ ود ریکٹ ایز اے کنسلٹنٹ, میں نے دیکھا کہ ون آف دا تھنگس دے ٹک پرائڈ ان ٹرمز آف این امپلائر از کہ وہ نہ صرف پاکستان میں زبردست ٹیلنٹ ڈھونڈ پاتے ہیں, اس کو ریٹین کرتے ہیں, بلکہ دے ایکسپورٹ اٹ گلوبلی. بہت سارے پاکستانی مینیجرز, پاکستانی ٹیم لیڈز ایونچولی اینڈ اپ لیونگ ان ڈفرنٹ ریجنز اینڈ لیڈنگ دا ٹیمز دیر. یہ کتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے پاکستانی ٹیلنٹ کے لیے؟ I think you'll ask anybody right now, 9 out of 10 Pakistanis cannot wait to leave the country. And that's a reality, unfortunately, at least in the corporate sector تو یہی ہے. I think اس میں دو perspectives ہیں. ایک تو یہ کہ یس کمپنیز کے لیے بھی بڑا ضروری ہے ٹو موو ٹیلنٹ اراؤنڈ, اور میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اینڈ یو وائنگ فار اے لیڈرشپ رول, for multinational companies your leader is not just a leader in Pakistan but they're a global leader. اس کے لیے باہر کا ایکسپیرینس ہونا بڑا ضروری ہے. بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز میں اٹس ان فیکٹ پارٹ آف دی ڈیولپمنٹ پروسیس کہ اگر آپ لیڈر بننے والے ہیں, فنکشنل لیڈر بننے والے ہیں, یو مسٹ گو آؤٹ, پروو یور سیلف ان اندر مارکیٹ فار 2-3 ایئرس کہ آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں, اینڈ دین یو کم بیک اینڈ یو گیٹ اے لیڈرشپ رول. اینڈ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹیلنٹ موبلٹی کمپنیز کو آسانی ہیلپ کرتی ہے obviously ٹو فل دا گیپس, بٹ امپلائی آلسو گیٹس ٹیسٹڈ کہ ہم جو اتنی کہانیاں کرتے ہیں کہ بھئی میں بڑا زبردست لیڈر ہوں, کین یو بی اے لیڈر ان اینی انوائرمنٹ اور ناٹ. بالکل صحیح. اچھا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اگر آپ کسی بھی کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں تو ہم بڑی کلیئر ڈیمارکیشنز کرتے تھے, یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز جو انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں اسٹرین میں ہیں, ناٹ اے لاٹ آف ڈائریکٹ انویسٹمنٹ از کمنگ, ا نمبر آف MNCs ہیو آلسو پیکڈ اپ اینڈ لیفٹ پاکستان. سو اب ہمارے یہاں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہیں, ان کو پاکستانی کمپنیز میں بھی کام کرنا ہے. سجاد مجھے لگتا ہے بد سے بدنام برا, ہم بچپن میں ہم نے ایک ڈیول ایک موگیمبو بنایا ہوا تھا جس کو ہم سیٹ کہتے تھے. سیٹ صاحب کہ یہاں ہر چیز کنٹرولڈ ہے, سینٹرلائزڈ ہے, لیکن آئی ناؤ سی کہ پاکستانی کمپنیز میں بھی سیٹ کلچر ختم ہو رہا ہے اینڈ دے آر بیکمنگ مور کوآپریٹائزڈ, مور انسٹیٹیوشنلائزڈ. آر یو نوٹسنگ دیٹ؟ یا ایبسلیوٹلی. سو اینڈ امپلائر برانڈنگ کی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں یہی بات ہے کہ absolutely there are companies, local companies, state companies who are probably operating better than MNCs in some cases. I've worked with a few clients recently and I was completely pleasantly surprised. اور میں نے اسے یہ کہا کہ یار آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں لیکن یہ مارکیٹ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو you're absolutely right کہ there are many companies who have completely changed that perception کہ ہم state company technically وہ ابھی بھی ہیں, but the way they're operating is no less than a multinational company. I think because they're also now exporting. میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان کی وہ کمپنیز جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کر رہی ہیں, they have to be aligned with the international ISOs کے ساتھ ساتھ ESG بھی. امپلائر برانڈنگ کے لیے ESG اسٹینڈرڈس کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ I think دیکھیں یہ تھوڑا مکس بیگ ہے میرے ایکسپیرینس میں. I think there are a lot of companies اگر I think it matters کہ آپ کس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. اگر ESG کا آپ کا ڈائریکٹلی کوئی امپیکٹ نہیں ہے تو دیر آر مینی کمپنیز جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو شاید ان کے پاس ESG نام کا کوئی رول بھی نہ ہو. اینڈ دیر آر مینی کمپنیز اگر اسپیشلی مینوفیکچرنگ میں ہیں, آئی ووڈ سے کہ اس میں ESG میکس اے ڈفرینس بیکاز اسپیشلی انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی پہ جتنا کام ہو رہا ہے اس میں آئی تھنک اٹ میٹرس کہ آپ ESG کی پراپرلی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. بٹ آئی ڈو تھنک ایون ایٹ دا لوکل لیول آئی تھنک وی آر ویری فار اوے فرام ESG in Pakistan. مجھے بتائیں کہ since we have spoken about employer branding, I hear that you're also spearleading employer branding festival that is called EB Fest, اور یہ 27 جنوری کو کراچی میں ہو رہا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ you've struck partnerships with a number of graduate colleges, universities, تاکہ وہاں سے اسٹوڈنٹس آئیں اور ایکسپیرینس کریں کہ کسی بھی کمپنی کا کیا کلچر ہے. اس کے اندر کیا اٹریکشن ہے کمپنیز کے لیے, and what can the visitors expect? جی
سو آئی تھنک واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو از کہ ہم نے تھوڑی سی ایکویژن فلپ کر دی ہے. ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ یہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جائیں گے, پروفیشنلز جائیں گے اور اپنے آپ کو پچ کریں گے. کارپوریٹ مارکیٹ میں ریالٹی یہ ہے کہ اچھا ٹیلنٹ نہیں مل رہا ہے, اچھا ٹیلنٹ اسکیئرس ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس بہت ساری جابز ہیں جہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اسکلس اویلیبلٹی کم ہے. ہم ان کمپنیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امپلائر برانڈنگ فیسٹیول از اے پلیٹ فارم تھرو وچ آپ جا کے اپنے آپ کو آپ بتائیں کہ آپ کی کمپنی میں کام کرنے کا کیا فائدہ ہے. جین زی اینڈ ینگر ملینیلز آر لاٹ مور پکی دین وی ور 25 years ago. اینڈ آئی تھنک کمپنیز, جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری کمپنیز اچھا کام کر رہی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کرتی. ریالٹی از ایکچولی 80% آف کمپنیز ان دا ورلڈ دے ڈو ریئلی گڈ جاب ان ٹرمز آف واٹ دے آفر, the kind of culture they have, but they don't communicate this well. And so our EB festival essentially is an opportunity for companies to come and really talk about کہ ہمارا کلچر کیسا ہے, ہمارے یہاں پہ کس طرح کی لیڈرشپ ہیں, ہم کس طرح کا کام کرتے ہیں, ہمارا CSR ایکٹیویشن کیا ہے, ہمارا امپیکٹ پاکستانی مارکیٹ میں کیا ہے. Anything and everything good about a company, ہم ان کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ آپ آئیں. 4,000+ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ on one day you have an interaction, talk about what you do, what kind of jobs you have, and also to professionals as well. Hopefully we'll have about 5,000 to 7,000 professionals کہ جو بھی آپ کا پرسیپشن مارکیٹ میں ہے چینج دیٹ. زبردست. اور اس کے بارے میں مزید آپ جان بھی سکیں. سجاد, a few things about the work culture itself. مجھے بتائیں کہ millennial managers and leaders جتنا جین زی کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جین ایکس نے اور بومرز نے نہیں کیا تھا. کیا مسئلہ ہے واقعی؟ کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفالٹ آ گیا ہے, کوئی یعنی یہ پروڈکٹ ڈفرینٹ ہے. وائی از جین زی گیٹنگ سو مچ فلیک فرام کمپنیز اینڈ دیئر مینیجرز اینڈ دی لیڈرز؟ Because they won't stand for status quo. So that's my experience. I do a lot of coaching and mentoring with Gen Z as well. میرے team members بھی ہیں. I think the reality is کہ they won't stand for they will not agree with status quo. They will challenge something that doesn't make sense to them. اگر جاب اچھی نہیں ہے تو they will be vocal about it. وہ برداشت نہیں کریں گے خامخواہ کا. I think these are all I would say very positive things جو 20-25 سال پہلے نہیں تھے. They will go on social media on LinkedIn and complain کہ یار ہماری کمپنی اس طرح کی ہے, ہمارے مینیجر اس طرح کے ہیں. سو آئی تھنک ایک تو یہ کہ ان کی تھنکنگ بہت ڈفرینٹ ہے. دے ہیو ایکسیس ٹو اے لاٹ آف تھنگز وچ وی ڈڈ ناٹ ہیو ایکسیس ٹو, وچ اے لاٹ آف تھنگ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے. ریالٹی ہے کہ دے ور بورن وتھ اسمارٹ فونس. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسمارٹ فون کے علاوہ دنیا کیا ہوتی ہے. ایز این ایگزامپل, But I want to probe that a little bit. Do you not feel that sometimes they do act a little entitled? یعنی اگر آپ کا یہ نظریہ ہے بھی کہ I'm not going to accept the status quo, آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ابھی آپ آئے ہیں ورک کلچر میں, جتنا آپ نے اس کے بارے میں سمجھا یا دیکھا ہے, لمیٹڈ ایکسپیرینس اینڈ اے لاٹ آف بکش نالج. So shouldn't that be challenged? So I think the میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایکس لائک می اور older millennials جو managers ہیں, you also have not learned the skill set of having the right conversations with Gen Z, right? میں آپ کو اسے simple example دیتا ہوں. One of the biggest problems in performance management is that managers don't know how to talk to employees and they don't know how to do even normal feedback. کہ اچھا کام کر رہا ہے, برا کام کر رہا ہے, میں فیڈ بیک دینا نہیں آتا. کلاسک مسئلہ یہ ہے کہ پورے سال کام کرتے ہیں, آپ پورے سال تعریف کرتے ہیں, آخر میں ان کو ایوریج ریٹنگ پکڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ جین زی کو یس ان کی جو اسٹرینتھس ہیں وہ ہیں, the onus is on the manager کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ جین زی کہیں پہ ویک ہیں یا ان کی وہ گرٹ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, have the conversation with them, have the feedback with them. Yes. So I think the balance is missing both ways. So the balance is extremely important. یہ وہ skills ہیں جو آپ کو unlearn and relearn ہمیشہ کرنے پڑیں گے. There was a certain way as millennials اور Xers جس طرح آپ اپنے باس سے بات کرتے تھے, لیکن Gen Z and beyond سے, اور خاص طور پہ کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کا امپلائی نہیں ہے, یہ آپ کا کسٹمر بھی ہو سکتا ہے, you have to change the things around. اور اگر آپ چاہتے ہیں one stop solution to learning and understanding this ecosystem, I would strongly encourage you to come to the EB Fest 2026 which is happening on the 27th of January at the Karachi Expo Center. جیسے سجاد نے بتایا کہ وہاں پہ 4,000+ آپ کو اسٹوڈنٹس ملیں گے who the companies can pitch their amazing packages and the roles and the growth opportunities to. ساتھ ساتھ mid career یا senior level positions کے لیے بھی زبردست opportunities ہوں گی. If you're thinking about making a switch in your industry and you want to understand کہ کس قسم کا کلچر ہے آپ کی prospective company میں, this is the place to be. Thank you so much Sajad for making time for us and all the very best for the EB Fest. I'm very excited about that. Thank you. انشاءاللہ تعالیٰ جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے آج پاکستان.